کیمیائے سعادت 112 اور فرمایا ہے کہ جو مسلمان اپنے مال حلال سے صدقہ دیتا ہے اسے حق تعالیٰ اپنے دست شفقت اور لطف سے اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم اپنے چارپائیوں کو پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ چند خرمے کوہ احد کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن ہر ایک اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا جب تک خلائق کا حساب ہو کر حکم ہو۔ فرمایا ہے کہ صدقہ شر کے دروازوں میں سے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ لوگوں نے حضرت سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ تندرستی میں دیا جائے جب زندگی کی امید ہو اور افلاس کا ڈر نہ ہو، یہ نہیں کہ آدمی صبر کرتا رہے، جب حلقوم میں دم آ جائے تو کہے یہ چیز فلانے کو دینا، یہ فلانے کو، اس واسطے کہ اب وہ کہے خواہ نہ کہے وہ چیز تو فلانے کی خام خواہ ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے دروازے سے سائل کو محروم پھیرتا ہے 7 دن تک اس کے گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کام اوروں پر نہیں چھوڑتے تھے، اپنے ہی ہاتھ سے کرتے تھے۔ فقیر کو صدقہ اپنے ہی دست مبارک سے دیتے تھے اور رات کو وضو کے واسطے پانی بند کر کے خود رکھتے تھے۔ اور فرمایا کہ جو شخص مسلمان کو کپڑا پہنائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا دینے والا خدا کی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے 50,000 درہم صدقہ دیے اور اپنے پیرہن میں پیوند لگاتی رہیں، اپنا نیا پیرہن اپنے واسطے نہ سلوایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے 70 برس عبادت کی، اس سے اتنا بڑا ایک گناہ سرزد ہوا کہ وہ سب عبادت خبت اور رائگاں ہو گئی۔ وہ ایک فقیر کی طرف گزرا اور اسے ایک روٹی دی تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وہ گناہ عظیم بخش دیا اور 70 برس کی عبادت اسے پھیر دی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا تجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو تو صدقہ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شکر صدقہ دیتے تھے اور فرماتے تھے حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ ریفرنس ہے قرآنک ریفرنس، سورۃ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ تم لوگ ہرگز نیکی کے مقام کو نہ پاؤ گے حتیٰ کہ جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور حق تعالیٰ جانتا ہے کہ میں شکر کو دوست رکھتا ہوں۔ حضرت شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی خود کو صدقہ کے ثواب کا اس سے زیادہ محتاج نہ جانے جیسا کہ فقیر اس صدقہ کا محتاج جانتا ہے تو اس شخص کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ ان کی ایک حکایت ہے، ان کا ذکر ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مردہ فروش کے پاس ایک لونڈی خوبصورت دیکھی تو پوچھا کہ اسے 2 درہم کو بیچتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا جا بھی حق تعالیٰ تو حورین دہبہ کو بیچتا ہے، وہ اس لونڈی سے نہایت خوبصورت ہے، یعنی صدقہ کی اس میں عنایت فرماتا ہے۔ اب ہم کیمیائے سعادت میں اصل ششم روزہ کے بیان کی طرف آ رہے ہیں اور اس میں روزہ کا ذکر کیا جائے گا۔ اصل ششم روزہ کے بیان میں، اے عزیز جان لے کہ ارکان اسلام سے ایک رکن روزہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا بدلہ 10 سے 700 تک دیتا ہوں مگر روزہ کہ وہ خاص میرے واسطے ہے، اس کی جزا خود میں دیتا ہوں۔ یہاں پہ قرآنک ریفرنس ہے سورۃ الزمر پارہ 23 آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ سوائے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا، یعنی جو لوگ خواہش سے صبر کرتے ہیں ان کی مزدوری حساب میں نہیں آتی اور اندازے میں نہیں سماتی بلکہ حد سے زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔
اور فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کھانا پینا جمع میرے واسطے چھوڑ دیا، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے اور دعا اہم ترین اجابت ہے۔ اور فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کرتے ہیں، اور منادی پکارتا ہے اے طالب خیر جلد آ کے تیرا یہ وقت ہے، اور اے طالب شر ٹھہر جا کے تیری جگہ نہیں۔ اور روزہ کی بڑی بزرگی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اسے اپنی طرف نسبت فرمایا اور ارشاد، یہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ کوٹیشن پیش کروں گا۔